ہمارے خدا یسوع مسیح کے پرفضل نجات بخشنے والے جلالی نام میں آپ سب کو شالوم۔ فیس بک فیملی میں آپ مجھے تبسم مل کے نام سے جانتے ہیں۔ عزیزو، آج جو میں آپ سے خدا کے کلام کی سچائی شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خدا کے پاک روح نے میری کس طرح مدد فرمائی کہ میں اس میسج کو آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ اگست 9 اگست 2020 کی بات ہے کہ رات کو 2:30 بجے میری آنکھ کھلی تو میرے ذہن میں خدا کے کلام کی آیت تھی۔ میں نے اس کے کچھ لفظ نوٹ بک میں لکھ لیے۔ صبح اٹھ کے میں نے اس کو بائبل میں ریفرنس دیکھا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، اور اس طرح 2-3 دن مسلسل مجھے خدا کے کلام کی آیتیں ملتی رہیں۔ ذہن میں سوچ میں میری جاگ کھلتی تو خدا کے کلام کی آیت ہوتی تو میں لکھ لیتی، اور پھر صبح اٹھ کر اس کا ریفرنس دیکھ لیتی بائبل میں، اور پھر فیس بک پر کچھ بہن بھائیوں نے ویڈیو کلپس شیئر کیے، تو جب میں نے وہ ویڈیو کلپس دیکھے تو ایک دم میرے ذہن میں وہ آیتیں آئیں، اور پھر ایک دم کلام میرے ذہن میں دل میں آیا، اور میں نے کچھ نوٹس اس کے لکھے، اور آج میں آپ کے ساتھ اس کلام کی شیئرنگ کر رہی ہوں۔ اگست میں یہ خدا نے یہ برکت دی، لیکن یہ کلام کچھ تھوڑا مختلف تھا، ہٹ کے تھا میسج جو تھا، تو میں تھوڑی کترا رہی تھی اس بات سے، لیکن خدا نے بیچ میں فیس بک میں بہن بھائی شیئر کرتے رہے، ان کے وسیلہ سے خدا کا پاک روح مجھے انکریج کرتا رہا کہ مجھے یہ کلام آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، اور ڈفرینٹ طریقوں سے کہ خدا کا حکم ماننے میں دیری کرنا بھی ایک طرح کی نافرمانی ہے، پھر اور آگے چل کے اس طرح کے جو خدا اسائنمنٹ دیتا ہے اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک دن جب میں پچھلے دنوں میں بائبل پڑھ رہی تھی تو میرے سامنے خدا کا کلام یرمیہ نبی کے صحیفے میں کھل گیا کہ جو خدا کے کام کرنے میں لاپرواہی کرتا ہے وہ ملعون ہو۔ جب یہ کلام میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو پھر میرا دل پریشان ہو گیا، اور میں نے کہا خداوند پلیز پاک روح مجھے معاف کر دے، اور اب مجھ سے میں یہ ضرور آپ فیس بک پر شیئر کروں گی خدا کے کلام کو۔ تو ہم کلام کی بات کی طرف آتے ہیں کہ ہم مسیحوں کا یہ ایک لائف سٹائل بن گیا ہے کہ کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے تو سب کچھ وہی کرے گا، لیکن عزیزو خدا ہمارا منتظر ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اس کی فرمان برداری کرتے ہوئے ان برکتوں کو ریسیو کریں جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں، ان برکتوں کے دروازے ہمارے لیے کھولے۔ وہ ہمارا خدا غیور خدا ہے، رحیم خدا ہے، اس نے ہمیں بائبل مقدس کی صورت میں اپنا کلام بخشا ہے، اور یہ کلام ہمارے پاس پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کی صورت میں موجود ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا نے کائنات کو کس طرح تخلیق کیا، اور پھر
قوموں امتوں میں سے کس طرح اس نے اپنے بندہ ابراہم کو چنا، اور پھر ابراہم کے بیٹے اسحاق کو، اور پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب کو، اور پھر یعقوب کا نام بدل کر اس نے اسے بدل کر اسرائیل کا نام دیا۔ اور بنی اسرائیل کی قوم جس میں سے خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو چنا، اور موسیٰ کو خدا نے چنا اور اس کے لیے اس کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کو مصر میں سے، فرعون کی غلامی میں سے آزاد کرائے۔ اور پھر ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ خدا نے کوہ سینا پر خدا ان بنی اسرائیل قوم پر بھسم کر دینے والی آگ میں ظاہر ہوا، اور وہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ خداوند نے اس پہاڑ کے چوگرد حد بندی کروا دی کہ اس کے نزدیک کوئی جانور بھی نہ جائے تاکہ وہ ہلاک نہ ہو۔ اور یہ نظارہ ایسا ہولناک تھا کہ بنی اسرائیل خدا کے بندہ موسیٰ کے پاس لرزتے اور کانپتے ہوئے آئے کہ آئندہ کو تو ہی ہم سے خدا کی باتیں ہم کو بتایا کر۔ اور پھر خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ ہی سے خدا ان سے ہم کلام ہوتا رہا۔ اور ہم زبور 147 میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام یعقوب پر ظاہر کرتا ہے اور اپنے آئین اور احکام اسرائیل پر۔ اور 20ویں آیت میں ہے، اس نے کسی قوم سے ایسا سلوک نہیں کیا اور اس کے احکام کو انہوں نے نہیں جانا، خداوند کی حمد کرو۔ اور پھر خروج 19ویں باب کی 5ویں 6 آیت میں لکھا ہے، سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ٹھہرو گے۔ اور اس نے اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے 10 احکام بخشے بنی اسرائیل کو اور تمام شریعت نازل فرمائی۔ وہ اس شریعت پر عمل کرتے رہے اور خدا سے برکتیں حاصل کرتے رہے، اور جب جب نافرمانی کی تو خدا سے سزا پائی، اور جب توبہ کی تائب ہوئے تو خدا نے ان کو معاف کیا، اور خدائے قادر نے انہیں آسمان اور زمین کی برکتوں سے مالا مال کیا، اور انہیں تمام قوموں امتوں کے لیے باعث برکت ٹھہرایا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے یہوہ خدا کی بخشی ہوئی شریعت، اس کے احکام و قوانین پر سرگرمی اور جاں فشانی سے عمل پیرا ہیں۔ 12 سال کی عمر تک وہ اپنے بچوں کو تمام شریعت حفظ کروا دیتے ہیں، اور انہیں خدا کے بخشے ہوئے اس رتبے کا اتنا مان ہے کہ خدا نے انہیں تمام قوموں امتوں میں سے چنا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ دلواتے ہیں کہ وہ نوکری دینے والے بنیں گے۔ قصہ اور اس کے ساتھ اور بہت سی برکات ان سے ہم ان کی زندگیوں میں اس قوم میں دیکھتے ہیں۔ قصہ مختصر کہ وہ بھی
شریعت کے وسیلہ سے نجات نہ پا سکے اور خدا کے جلال سے محروم رہے۔ رومیو 3 باب کی 23 آیت پہ لکھا ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، کیونکہ انسان گنہگار ہونے کے باعث خدا کے جلال کو دیکھ نہیں سکتا۔ سو خدا جو انسان سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے کلام میں مجسم ہو کر اس دنیا میں آ گیا تاکہ انسان کو موت اور ہلاکت سے بچا سکے، اس کا نجات دہندہ بن کر، تاکہ وہ اس سے محبت کے ساتھ باتیں کر سکے اور وہ اس سے خوفزدہ ہو کر نہ بھاگے، بلکہ باغ عدن کی مانند اس سے باتیں کرے۔ نئے عہد نامے میں خدا پاک نے ہم پر فضل کیا اور اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو کے وسیلہ سے اپنے بندہ ابراہم کی برکت میں غیر قوم لوگوں کو بھی شامل کیا۔ گلتیوں 3 باب کی 13 اور 14 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہم کی برکت غیر قوموں تک پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ اور پھر خدا کے کلام میں پہلے پطرس 2 باب کی 9-10 آیت میں لکھا ہے کہ تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا۔ اور 10 آیت میں لکھا ہے، پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ اور پھر پہلے کرنتھیوں 3 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہم خدا کا مقدس ہیں، چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں اور پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ پہلے کرنتھیوں کے 6 باب کی 19-20 آیت میں ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ عزیزو، ذرا سوچیں کہ خدا پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور پھر ان میں سے چن کر ہمیں اپنے بیٹے پر ایمان لانے کا فضل بخشا، اپنی فرزندیت اور عطا کی اور لے پالک ہونے کا رتبہ بخشا۔ عزیزو، کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا کے پاک روح کے بغیر کوئی خدا کے بیٹے پر ایمان لا ہی نہیں سکتا۔ پاک روح کی قائلیت کے بغیر ہم خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لا سکتے۔ یہ سچائی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ خدا کے
پاک روح کی حضوری، اس کی پریزنس کی وجہ سے ایک مسیحی کا بدن پاک روح کا مقدس بن جاتا ہے، کیونکہ پاک روح ہم میں سکونت کرتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارا خدا جو قادر مطلق ہے، مہیب ہے، قدوس ہے، جو آسمان جس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں تلے کی چوکی ہے، وہ ہم سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اپنے پاک روح میں سکونت کرتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ ہمارا خدا تو ہمارے لیے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہم اس کے ساتھ کیا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اس بات کی شاہد ہے کہ دنیا میں مسیحی قوم کی پہچان درس و تدریس اور طب اور مسیحائی کی وجہ سے ہے، ان شعبوں سے ہے، لیکن رفتہ رفتہ ہمارے بہت سے بہن بھائی اس پہچان سے دور ہو گئے، معذرت کے ساتھ کہ خدا کے کلام کو نہ جاننے، نہ سننے، نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ اس عظیم رتبے کو نظر انداز کر بیٹھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نظر انداز ہم اس بات کو کرتے ہیں جس بات کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یا پھر ہمیں اس کے بیش قیمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ اس احساس نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں جس پیشے کو سب سے حقیر اور غلیظ ترین سمجھا جاتا ہے، اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اتنی محنت مشقت کرنے کے باوجود کیڑے مکوڑوں کی طرح انہی گٹروں میں لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور کوئی داد فریاد بھی سننے والا نہیں ہوتا۔ فیس بک پر جب کوئی بہن بھائی اس طرح کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو جیسے دل شکنجے میں آ جاتا ہے۔ انسانیت کی اتنی تذلیل دیکھ کر ایک ہی فریاد دل سے نکلتی ہے کہ اے باپ، تو ان پر رحم کر، تاکہ ان کو اپنا ڈر خوف عطا کر، تاکہ یہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ انسانوں کا سا سلوک کر سکیں۔ عزیزو، آپ کو پتہ ہے اس پیشے کی وجہ سے ساری مسیحی قوم کو بہت سے کم ظرف چوڑے کا خطاب دیتے ہیں۔ اگر غور کریں تو یہ موقع دینے والے ہم خود ہیں۔ مسیحی لوگ ملک پاکستان کی بنیاد قائم ہونے سے لے کر اب تک اس کی تعمیر و ترقی میں شانہ بشانہ چلتے رہے اور باعث برکت بنے ہوئے ہیں، اور اپنے خدا کے نام کے لیے جلال کا باعث ہیں۔ عزیزو، خدا کا روح ہمیں حالات کی بدبودار قبروں میں پڑے پڑے سسک سسک کر جینے سے روک رہا ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح، جس نے موت اور قبر پر فتح پائی اور جس کی قبر خالی ہے، وہ اپنے لازر کو زندگی بخشنے کے لیے آج بھی موجود ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ ہمیں فقط مرتھا اور مریم کی مانند اس کی محبت پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے کلام کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
اس کے جلال کو دیکھنے کے لیے حالات کی قبروں میں سے، سستی کاہلی کے، لاپرواہی اور عدم معرفت کے پتھروں کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ خدا کے پیارے لوگوں، ہمارا خدا اپنے زندہ کلام میں ہمیں ایک ضابطۂ حیات بخشنے والا خدا ہے۔ افسیوں 4 باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ ہاللویا۔ جو پیشہ آپ نے ایک مسیحی ہوتے ہوئے اختیار کیا ہے، خدا کے کلام کے مطابق کیا وہ اچھا پیشہ ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ عام لوگ بھی جو اس دنیا میں ہیں، وہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتے ہیں، تو ان کی اولاد کبھی بھی یہ جرات نہیں کر سکتی کہ وہ اس قسم کے پیشے کو اپنائیں۔ اور آپ ذرا غور کریں کہ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہمیں اپنے لیے پیشے کا انتخاب کرتے ہوئے کس قدر محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ پستیوں سے سمجھوتا کرنے والے بزدلی کی راہ پر چل پڑتے ہیں، وہ کبھی سرفراز نہیں ہو پاتے۔ اس کے برعکس خدا کی محبت کی غیرت رکھنے والے حالات سے سمجھوتا نہیں کرتے، بلکہ وہ عقابوں کی مانند اپنے حالات کے طوفانوں سے اوپر اڑتے ہیں اور فتح اور سرفرازی پاتے ہیں۔ عزیزو، گڈ نیوز یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ہم اس داغ کو دھو سکتے ہیں۔ یہ ایسی کوئی ناممکن بات بھی نہیں، بس تھوڑا سا اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنی سوچ کو بدلیں گے، انسانوں کے بجائے خدا پر لگائیں گے، تو خدا کی حضوری میں جھکنے سے آپ کو کسی انسان کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا۔ خدا کی حضوری آپ کے دشمنوں کو آپ کا دوست بنانے کی قدرت رکھتی ہے۔ خدا ہمارا منتظر ہے کہ ہم انسانوں پر سے نگاہ ہٹا کر اس کے حضور میں جھکیں، اور آپ دیکھیں کہ خدا آپ کے لیے کس لائق طور سے برکت کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا ہر ایک پل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ منادی کرنے سے پہلے ہمارا خداوند یسوع مسیح بڑھائی کا کام کرتے تھے، اور ان کے شاگردوں میں مچھیرے تھے، محصول لینے والے تھے، نیکودیمس جیسا عالم تھا، اور یوسف جیسا دولت مند بھی تھا۔ اور آگے چل کے ہم پولس رسول کو دیکھتے ہیں، وہ بھی فریسی یعنی عالم دین تھا، اور پولس رسول بھی پرسس اور اکولا کے ساتھ مل کر منادی کرنے کے ساتھ خیمہ دوزی کا کام کرتے تھے، اور خواتین جو تھیں وہ کرمس بیچا کرتی تھیں، بزنس وومنز تھیں۔ اور اگر آپ پطرس رسول کو دیکھیں تو طبیتا نام کی جو بیوہ تھی،
पतरस रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उसको जिंदा किया, और वो बेवा थी और दूसरी बेवा औरतों के साथ वो मिलकर सिलाई का काम करती थी। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हैं तो ये कोई ऐसी बात नहीं, आप कोई भी हुनर सीख सकते हैं जो आपके दिल को अच्छा लगे। मेहनत करने के हजारों तरीके हैं जिनको अपनाकर आप एक बाइज्जत जिंदगी गुजारकर अपने खुदा के नाम के लिए जलाल का बायस बन सकते हैं। खुदा का कलाम ऐसे सूरमाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने असीरी में भी अपने खुदा की मोहब्बत की गैरत में अपनी कौम के लिए बेदारी, हौसला अफजाई और आज़ादी का वसीला बन गए। चंद का जिक्र मैं आपके साथ आपकी याद दहानी के लिए करूंगी। मसलन खुदा के बंदा मूसा, यूसुफ को, और सदरक, मीसक, अब्दनजू और दानियल, और आगे चलकर हम देखते हैं कि मलका आस्तर, नबिया दबोरा, जदाउन, अजरा, नेहमिया नबी और बहुत से ऐसे खुदा के सूरमा जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो कितनी अजियत में थे, दुख में थे, तो भी अपने यहोवा खुदा पर तवक्कल करने और उसके कलाम से न दाएं और न बाएं मुड़े, जिसका नतीजा ये निकला कि कोई वजीर आजम बना, कोई मलका बनी और बहुत से बादशाह के हजूर आला ओहदों पर फायज हुए। अजीजो, खुदा का कलाम हमें आने वाले वक्तों के लिए तैयार कर रहा है। हमारा खुदावन यीशु मसीह हमें लेने को आ रहा है। हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करने की जरूरत है, ताकि जब वो आए तो हम शर्मिंदगी की हालत में ना हों, बल्कि हम उसके हजूर से शाबाशी पा सकें कि हमने उसके नाम के लिए किसी तरह की भी बदी से, किसी तरह की भी ऐसी बात से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जो हमारे खुदा के नाम के लिए दुख का बायस बने। अजीजों, मेरी आप सबके लिए दुआ है कि खुदावन हमें अपनी मोहब्बत की गैरत अता करे और हम पाक रूह की मदद से अपने खुदा के लिए, उसके नाम के लिए जलाल का बायस बने। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ख़ास तौर पर ऐसे बहन भाइयों तक पहुंचाएं जो इस तरह की दलदल में हैं, ताकि वो जाने कि खुदा उनके लिए लोगों को तैयार कर रहा है। मैं आपको एक गवाही शेयर करूं कि इस कलाम को जब खुदावन के कुछ लोगों से शेयर किया गया तो खुदा के पाक रूह ने उनको बरकत दी कि वो इस पेशे से निकलकर और मेहनत का पेशा अपनाएं, और उन्होंने ऐसा ही किया। और आज वो लोग दैयकी भी दे रहे हैं, खुदावन के घर में भी जा रहे हैं और इज्जत के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, और उनके दिल में ये सुकून, ये इत्मीनान है कि हमने अपने खुदा के नाम के लिए जो आजमाइश हम पर आई थी, खुदा ने हमें उस आजमाइश पर गलबा बख्शा और आज हम सरफराज हैं, कामयाब हैं।
آنے والی جنریشنز کے لیے آپ برکت کا باعث بنیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. God bless you.